بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. چلیں ٹھیک ہے. آواز مائک میں آواز ٹھیک ہے اس کی. شروع کریں جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ کیا فقہ حنفیہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، یعنی جو مسائل فقہ حنفیہ میں موجود ہیں کیا ان کی دلیل اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں یا نہیں. ہم نے جن کتابوں کا انتخاب کیا ہے اس میں سے پہلی کتاب ہدایہ ہے. ہدایہ اخیرین جلد نمبر صفحہ نمبر 3. یہ ہدایہ اخیرین ہے. اس کے صفحہ نمبر 3 پر یہ عبارت موجود ہے: ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتب. کہ ہدایہ قرآن کی مانند ہے، اس نے اپنے سے پہلے والی کتابیں منسوخ کر دی ہیں جو شرع میں ہیں، شریعت کے ساتھ جس کا تعلق ہے. اکثر مسائل ہدایہ میں سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے علاوہ فتاوی عالمگیری ہے جس کو عالمگیر بادشاہ نے مرتب کروایا علماء کو اکٹھا کر کے، جس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 3 ہے. صفحہ نمبر 3 پر یہ عبارت موجود ہے: وَإِن يُؤَلِّفُوا كِتَابًا حَامِشًا لِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا وَأَفْتَى بِهَا الْفُحُولُ وَيَجْمَعُ فِيهِ مِنَ النَّوَادِرِ ما تلقتها العلماء بالقبول كي لا يفوت الاحتياط في العمل
والاجتناب عن الخطل والزلل، کہ یہ کتاب جو اس نے تالیف کی ہے یہ وہ ظاہر الروایات یعنی وہ اقوال جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، التی اتفق علیہا جس پر اتفاق ہے، فتویٰ دیا جاتا ہے جس پر عمل ہے، اس کتاب میں اسی قسم کے اقوال موجود ہیں۔ اسی طرح رد المختار علی در المختار، جس کو شامی بھی کہا جاتا ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس کا بھی صفحہ نمبر 3 ہے۔ جس میں مصنف لکھتا ہے وَبَذَلْتُ الْجُهْدَ فِي بِيَانِ مَا هُوَ الْأَقْوَى وَمَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَبِيَانُ الرَّاجِحِ مِنَ الْمَرْجُوحِ مِمَّا أَطْلَقَ فِي الْفَتَاوَى أَوِ الشُّرُوحِ مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ مَا عَلَى مَا حَرَّرَهُ الْأَئِمَّةُ الْأَعْلَامُ، کہ میں نے اپنی محنت اس میں خرچ کی ہے اور جو قوی تر اقوال ہیں اور جن پر فتویٰ دیا جاتا ہے میں نے ان کو اس کتاب میں بیان کیا، راجح اور مرجوح کو بھی میں نے اس میں بیان کیا ہے، اور ائمہ کا اس پر اعتماد ہے۔ یہی رد المختار، اس کا صفحہ نمبر 14 ہے۔ اس میں مؤلف لکھتے ہیں فإنی ارویہ عن شیخنا الشیخ عبد النبی الخلیلی عن المصنف عن ابن نجیم المصری بسندہ الى صاحب المذہب ابی حنیفہ بسندہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم المصطفیٰ المختار عن جبریل عن اللہ الواحد القہار، یعنی یہ کتاب جو اس نے تالیف کی ہے اور اس میں جو روایات ذکر کی ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے ان روایات کو اپنے شیخ عبد النبی الخلیلی سے اور انہوں نے مصنف سے عن ابن نجیم مصری سے اپنی سند کے ساتھ صاحب مذہب امام ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ نے اس کی سند کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سند جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی، اور پھر اس کتاب کی سند اللہ واحد قہار تک پہنچتی ہے۔ یعنی یہ کتاب ایسی مستند ہے کہ جس میں سے مصنف امام ابو حنیفہ سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے اور پھر جبریل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یعنی اس کتاب میں جو باتیں ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ سے جو جبریل لے کر آئے ہیں مروی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس مسئلے کا یہاں تذکرہ کریں گے، قرآن کی مخالفت جو فقہ حنفی والوں نے کی ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ فقہ حنفی قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث میں جو مسائل ہیں وہی فقہ میں مسائل ہیں۔ اس کے مصنف کے بارے میں یہ عبد النبی ہے، نبی کا بندہ ہے، عبداللہ نہیں ہے، نام شرکیہ ہے۔ اس سے قطع نظر ہم جس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے کیا ان کتابوں میں فقہ حنفیہ میں وہی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں، یعنی فقہ حنفیہ کیا قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ پہلا مسئلہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ قصاص کا مسئلہ ہے، قتل کے بارے میں۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 178 اور 179، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی